السلام علیکم، میں ہوں سبینہ امجد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عرفہ کہانی کی ڈیفرنٹ ایپیسوڈز آپ کے سامنے میں نے رکھی، کہاں سے زندگی شروع ہوئی، ملتان میں کیا تھا، پنڈی میں کیا تھا۔ اس کے بعد جو اب نیکسٹ ایپیسوڈ ہے یہ ٹورڈز اینڈنگ بھی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارا گھر تھا جو ملک پور میں گھر میں اس کو کبھی اس چیز کا کمپلیکس نہیں ہوتا تھا کہ میں گاؤں میں رہتی ہوں۔ اس کو نیچر اچھی لگتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے نا نیچر کی، یا ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم وہ گاؤں کے بچوں کو کس طریقے سے ہم نے ان کو ڈیجیٹل لٹریسی سکھانی ہے، ڈیجیٹل ویلی بنانی ہے، پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انہی کی جگہ پہ رہ کے سیکھا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں، اور ان کو یہ کانفیڈنس ہو کہ بچی کوئی اور نہیں ہے، ہمارے جیسی ہے۔ تو جب یہ فیل کریں گے تو وہ یقیناً مجھے فالو کریں گے۔ یہ واقعی اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اب وہاں پہ ایک داؤد جو چھوٹا تھا وہ ہنستا ہوتا تھا، عرفہ کو مذاق اڑاتا تھا، کہتا عرفہ دیکھو، گلی میں وہ جو بہن سے گزرتی تھی وہ کہتا تھا وہ دیکھو عرفہ تمہاری فرینڈز آ گئی۔ پھر اس کی بہت ساری بچیاں جو پڑھنے آتی تھیں اس کے گھر پہ آتی تھیں تو وہ بھی حیران ہوتی تھیں، کدھر رہتی ہے، کیسے یہاں پہ رہ لیتی ہے، تو وہ ہنستی ہوتی تھی۔ تو کہتے تھے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا یہاں پہ؟ کہتی ہے نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہونا، مجھے تو مزہ آتا ہے، انجوائے دس کی کھلا سا سین ہے، شام کو ہم بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے تو چارپیوں پہ بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ نیچر لور تھی، اس نے خود وہاں دھنیا پودینہ بھی اگایا، مجھے یاد ہے وہ پھر روز اس کو دیکھتی تھی کتنا نکلا ہے، کب تک نکلے گا، اس کو پانی دینا، اس کو دیکھنا بار بار۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ہابیز اس کی ہوتی تھی، بچوں کو سٹوریز سنانا، کوئی نہ کوئی اچھی کوئی اگر وہ ریکمینڈ کرتی تھی تم یہ دیکھو یہ پڑھو، تو جہاں ان کو نہیں سمجھ آتی تھی اس سے پوچھ لیتے تھے۔ تو ان کا فن ٹائم بھی لرننگ ٹائم ہوتا تھا۔ کمرے میں مجھے یاد ہے کہ ایک ورڈ میپ لگایا ہوا تھا، وہ ورڈ میپ میں بچے تینوں جو ہے شامل ہو جاتے تھے کہ کون سے کنٹری میں کون ہے۔ وہ کہتا تھا اچھا میں ابھی ڈھونڈوں، مجھے میں کون سے کنٹری میں ہوں، اس کا کیپٹل کون سا ہے، میں کدھر ہوں اس وقت۔ تو اس میں ان کی جو ایک ڈائریکشن ہے نا وہ بھی، اور نارتھ سیدھا ہوتا تھا، اس میں انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کون سا ملک کہاں ہے اور اس کا کیپٹل کون سا ہے اور کدھر سے کیا کون سی چیز قریب ہے۔ تو یہ ان کی لرننگ بھی ہو جاتی تھی، وہ کھیلتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، شرارتیں بھی کرتے تھے، اور ان کی لرننگ بھی ہو جاتی تی، اور ان کو ڈفرینٹ کنٹریز کے نام بھی یاد ہو جاتے۔ تو یہ سب اسی وجہ سے پاسبل تھا کہ عرفہ انٹرسٹ لیتی تھی ان کے ساتھ، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ چاہتی ہو کہ یہ نہ ہوں اور صرف میں ہی ہوں، انہیں پراپر اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اور بلکہ اکثر میرے سے بھی کوئی نہ کوئی بات ہو تو وہ خود مجھے یاد ہے داؤد کو میں جب بھی کبھی ہوم ورک کرانے کی بات کرتی تھی، میں اسے کروا رہی ہوتی تھی، تو وہ اس کو میرے پہ نا پورا یقین نہیں تھا کہ شاید ماما ٹھیک نہیں کہہ رہی، تو کہتا ہوتا تھا عرفہ تم بتاؤ۔ تو جب عرفہ بھی وہی بات کرتی تھی، ہاں داؤد ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، لکھ لو، پھر لکھتا تھا۔ میں نے کہا تم میری بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ تو ہنس پڑتا تھا۔ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کے سامنے بھی ایک جو ذہانت کا معیار تھا نا وہ عرفہ تھی، تو اس کو لگتا تھا یہ جو کہے گی وہی صحیح ہوگا۔ اور ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی آپس میں سبلنگس کی بانڈنگ ہو تو اس میں آپ بہت کچھ لرن کرتے ہو۔ جیسے جب امریکہ عرفہ گئی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری انگلش بہت اچھی ہے، تو امریکن اسکول میں پڑھی ہو آپ؟ تو وہ کہتی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ ایکسنٹ کیسے آپ کا اتنا اچھا ہے؟ تو وہ ہنس پڑی، کہتی آئی واچ کارٹونس بچے دیکھتے ہیں، لیکن کون اس سے کیا سیکھتا ہے یہ تو پھر بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس نے اگر اس میں سے کوئی چیز سیکھی تو وہ ایکسنٹ سیکھا، جس کی وجہ سے اس کا ایکسنٹ بہت اچھا تھا، اور کسی بھی ماحول میں جاتی تھی، انٹرنیشنلی ٹریول کرتی تھی، تو اس کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوئی کہ انگلش میں کیسے کسی سے بات کرنی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سٹوری سنائی کہ وہ کس طریقے سے ویزا اس نے ایک دن میں 2 گھنٹے میں لیا تھا، ٹکٹ اس کے پاس تھی، اور امریکہ کا ویزا کیسے اس نے لیا، 5 years کا ملٹیپل ویزا، تو کیونکہ وہ کنونس کر سکتی تھی اس کی جو ایک کنوکشن تھی، اس پاور تھی اس کے پاس، ایک تو جس سے بھی بات کرتی تھی اس کو کنونس کر لیتی تھی، ڈیبیٹس اس کو اچھی لگتی تھی، پارٹیسپیٹ کرتی تھی،
قومی نغمے کمپٹیشن ہے، ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی، اسکول کے لیے ون کر کے آتی تھی۔ نعت ہے، میں نے آپ کو بتایا، قرأت اس کی بہت اچھی تھی، مشاعرے جو ہیں شاعری بہت اچھی کرتی تھیں۔ بہت ساری اس کی انگلش کی پوئٹری پڑھی ہوئی ہے، آپ دیکھیے گا نیٹ پہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی، جب آپ سرچ کریں گے کہ عرفہ کریم پوئٹری، تو ڈھیر ساری اس نے اردو میں بھی لکھی ہے، انگلش میں بھی لکھی ہے، پنجابی میں بھی ایون لکھی ہے۔ اس کو پنجابی بھی پسند تھی، پنجابی اکثر اپنے بابا کے ساتھ وہ بول بھی لیتی تھی، ہمارے گھر جو ہیلپر کے طور پہ آتی تھی اس کے ساتھ بھی پنجابی بول لیتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ملک پور میں جب ہم رہتے تھے تو وہ جو ہماری ہیلپر آتی تھی تو عید کے دن قریب آ رہے تھے تو وہ اس کو مہندی بھی خود لگا دیتی تھی، بیٹھ کے چوڑیاں لا دیتی تھی، تو مجھے بھی کہتی تھی کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، ان کو میں یہ دے رہی ہوں، یہ میں ہیلپ کر رہی ہوں۔ کوئی کبھی وہ کہتی تھی اچھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے میڈیسن لینی ہے، تو وہ عرفہ آپ ویسے ہی چپ کر کے دے دیتی تھی، پھر مجھے ہدایت بھی کرتی تھی ساتھ ساتھ، آپ پوچھے یا نہ، ان سے پوچھنا نہیں ہے آپ نے، میں نے ان کو پیسے دیے، انہوں نے مجھ سے مانگے تھے، بٹ آپ نہ پوچھنا۔ پردہ رکھتی تھی، خیر میں بھی پردہ ہی رکھا، میں نے کبھی نہیں پوچھا ان سے کہ تم نے مجھ سے بھی لے لی ہیں اور اس سے بھی لے لی ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ اگر ایک بچہ اس حد تک سینسٹیو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہیلپرز کی بات پہ بھی پردہ رکھتا ہے، تو وہ اپنوں کے لیے کتنا پیار رکھتا ہوگا، یا اپنے کلاس فیلو، اپنے بہن بھائی، رشتہ دار یا اور لوگ جو ہیں ان کے لیے اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی۔ یو کین ویل انڈرسٹینڈ اٹ۔ درد دل رکھنے والی عرفہ جو ہے اس کا ایک احساس بہت تھا، ایمپتھی جس کو بولتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ تھی، اس میں سمجھ جاتی تھی۔ ان چیزوں سے بھی مجھے یاد آتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ چپ کر کے بیٹھی ہوں، اپنا کام کر رہی ہوتی تھی، لیپ ٹاپ پہ ایسے لگی ہوئی ہوتی تھی، تو مجھے کہتی تھی کیا ہے آپ چپ کیوں ہیں، تو میں اس کو آئمائشائیں تھوڑا کرتی بھی تھی کہ نہیں نہیں عرفہ کوئی بات نہیں، بس ایسے کہتی میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دیں، کیا بات، کچھ ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، بابا نے کچھ کہا ہے، کسی اور نے کچھ کہہ دیا ہے، سارے سوال اس نے مجھ سے پوچھنے۔ آخر وہ اگلوا کے رہتی تھی کہ کیا بات ہوتی ہے، اور پھر مجھے گائیڈ بھی کرتی تھی کہ اچھا یہ بات ہے، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، پیسے کر لیں، کیونکہ میری کبھی بھی عادت یہ رہی نہیں کہ لڑائی کرنا یا آگے سے بولنا یا جواب دینا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جواب دینا نہیں آتا یا آپ کو غصہ نہیں آتا، سب ہوتا ہے، لیکن ایک جو چیز اللہ نے میرے اندر رکھی ہوئی تھی، وہ سب سے بڑی جو کوالٹی میں کہتی ہوں تھینکس ٹو اللہ المائٹی کی، پیشنس، صبر۔ اللہ نے مجھے صبر کی دولت سے نوازا، اس کی وجہ سے بھی میں کبھی بھی آگے کسی کے ساتھ لڑتی نہیں ہوں، مجھے لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے، اور کبھی کسی جاننے والے کے ساتھ بھی نہیں، نہ فیملی میں نہ گھر میں۔ میرا دل کرتا ہے کہ بس اچھا ماحول ہو، پیار سے خوشی سے مسکرا کے اچھا ٹائم گزرے سب کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کہ جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں گھر کی، تو یہ بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں ایک فیمیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایسی باتیں جو کہ نہیں بتانی چاہیے بچوں کو یا کسی دوسرے کو، نہ بتائے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ خود ہی اپنی پرائیویسی سب کو بتا دیں گی، اوپن سیکرٹ کریں گی، تو اس کے نقصانات ہی ہیں، گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا، بچوں کی تربیت میں فرق پڑے گا، اور ہر بچے کا آئیڈیل ہوتا ہے ماں باپ۔ کبھی بھی نہ ایسے کریں کہ اگر باپ میں کوئی کمزوری بھی ہے نا، تو کبھی بچوں کے سامنے نہ لائیں، ہمیشہ ان کو رول ماڈل بنا کے پیش کریں، انہیں کو یہ سب کچھ سمجھیں، اور بچوں کو بار بار یہ ہدایت کریں کہ آپ کے بابا بہت اچھے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت کرتے ہیں، آپ کے لیے دعاگو بھی رہتے ہیں اور ایفرٹ کرتے ہیں، ان کی خواہش تھی، بھلے آپ کی اپنی خواہش ہو، لیکن آپ نام دے لیں کہ آپ کے بابا کی یہ بڑی خواہش ہے کہ آپ یہ کر لیں۔ تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں کہ مدرہڈ میں یہ ہونی چاہیے۔ ماں تو ایک ممتا کا پیکر ہوتی ہے، جس کو اللہ نے اپنی تھوڑی سی کوالٹیز کی جھلک اس میں دی ہے، جس میں آپ کہہ لیں کہ ماں ہمیشہ پردہ رکھتی ہے جیسے اللہ ہمارا رکھتا ہے، ماں ہمیشہ اپنے بچے کو انکنڈیشنل لو کرتی ہے جیسے اللہ ہم سے کرتا ہے، اور ماں کے لیے سارے بچے برابر ہوتے ہیں، لائک یا نہ، کوئی نہیں بھی لائک، کوئی پڑھائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بھی ایک مت بن گیا ہے ابھی، اس کی بھی کوئی ایبسولوٹ ڈیفینیشن نہیں رہی کہ ہمارے نزدیک لائک کون ہے، قابل کون ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ گریڈز لینے والا بچہ ہی ہو کہ جو اس کو ہی ہم کہیں کہ یہ لائک ہے۔ عرفہ کی بھی اگر آپ پرسنالٹی دیکھیں تو اس میں ساری چیزیں تھیں، تو وہ عرفہ تھی،
اگر صرف ایک گریڈز کی بات ہوتی تو بے شمار بچے لیتے ہیں. اگر صرف ایک ورڈ ریکارڈ بنانے کی بات ہوتی تو وہ بھی بے شمار بچے بناتے ہیں. تو پھر عرفہ ہی کیوں؟ عرفہ پوری پرسنالٹی، پورا ایک پیکج تھی. اس میں ریفلیکشن تھا ہماری پیرنٹنگ کا، اس میں رنگ نظر آتا تھا لوگوں کو، گھر کے ماحول کا. بچے ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں. باہر جہاں کہیں جاتے ہیں ان بچوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کی پرورش کس نے کی ہے، کون ہے وہ ماں باپ. تو تب بھی میں آپ کو بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ احتیاط کیا کریں. گھر میں اگر آپ کا ماحول خراب ہوگا تو یہ آپ اپنے ساتھ تو ناانصافی کرتی ہیں، لیکن بہت بڑی ناانصافی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ان کی پرسنالٹی کبھی گرو ہی نہیں کر پائے. آپ جب اچھا انوائرمنٹ رکھیں گے تو آپ پازیٹیو سوچیں گے، آپ بچوں کو نوٹس کریں گے، ان کو دکھا کریں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. بیٹیوں کی ماؤں کو تو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ بیٹیاں ان کی سہیلیوں جیسی، بہنوں جیسی ہونی چاہیے کہ وہ دل کی ہر بات کر سکیں. جیسے عرفہ تھی، ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہائیڈ کرے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جھوٹ بولے، چھپائے. نو، وہ مجھے بتا دیتی تھی. کبھی رکنا بھی ہے اسکول میں زیادہ تو جھوٹ بھی کہہ سکتی ہوتی تھی کہ جی میری کلاس ہے. وہ نہیں کہتی تھی، کہتی تھی بس کلاس تو جلدی ختم ہو جائے گی لیکن ہم نے بیٹھ کے تھوڑا سا فن کرنا ہے، سارا گروپ ہے ہمارا یہاں پہ. تو میں کہتی تھی اوکے ٹھیک ہے بیٹا، بعد میں آ جاؤں گی جب کہو گی. یہ وہ لیول آپ تب اچیو کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کا جب آپ اپنی بیٹی کی دوست ہوتی ہیں، اس پہ ججمنٹل نہیں ہوتی، اس کو نیگیٹیولی نہیں لیتی، سپورٹ کرتی ہیں اس کو. تب بچیاں آپ کے ساتھ دل کی بات کریں گی. اور یہ لیول الحمدللہ میں نے اچیو بہت جلدی کر لیا تھا، کیونکہ میں بچوں کو، دوسرے بچوں کو بھی، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ جھوٹ نہیں، غلط بیانی نہیں. کچھ غلط ہو گیا بول دیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، وہاں سے کہہ لیں. باپ سے ڈر لگتا ہے، وہاں سے کہہ لیں، وہاں پردہ رکھ لیتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، سب بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ماں خود سمجھا لیتی ہے، ڈیمیج کنٹرول کر لیتی ہے، خدا نہ خواستہ جب تک اس کے بس میں ہوتا ہے. یہاں پہ میں اب بہت گیپ دیکھتی ہوں، ماں باپ میں بھی، بچوں میں بھی. دوستی نہیں ہے آپس میں، پیار ہی نہیں ہے، کسی کو ایک دوسرے کی اس طرح فکر نہیں ہے. ہوں گے بہت سارے گھر ابھی بھی، لیکن میں صرف جنرل بات کر رہی ہوں جس میں زیادہ چیز کیا دیکھنے میں آتی ہے، صرف ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں. پرائورٹیز شاید چینج ہو گئی ہیں، پیسے کے پیچھے سب بھاگنا شروع، اور وہ چیز نہیں رہی جو کہ بچوں کو اس قسم کا بچہ بناتی ہے جو آئیڈیل ثابت ہو، جو کہ ایک شاہکار بنے بڑا ہو کے، جس میں جیسے وہ مٹی والے وہ جو اپنی برتن بناتے ہیں نا تو وہ ایک شاہکار بناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ڈرائنگ والے ڈرا کر کے ایک خوبصورت شاہکار بناتے ہیں، ایسے ہی بچہ بھی ہے. اگر ہم لوگ نہیں، اگر پرائورٹی پہ نہیں رکھیں گے نا کہ ہم اپنے بچے کو کیسے پیرنٹنگ اس کی اچھی کریں، انوائرمنٹ دیں، تو پھر ہم کبھی بھی ان کو عرفہ کریم یا عرفہ کریم جیسے اور بہت سارے بچوں کو اس طرح نہیں بنا سکتے. ان کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی انوائرمنٹ بھی ہو. تو گاؤں میں رہتے تھے، ملک پور میں، بڑا اچھا ٹائم گزرا، ہنستے کھیلتے. مجھے یاد ہے کہ وہاں سے DHA جو فیز 8 ایکس پارک جہاں اب ہم رہتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑا پارک ہوتا تھا. اس میں میں اپنے بچوں کو لے کے شام کو ڈیلی ہماری روٹین ہوتی تھی کہ پہلے میں نے صبح ان کو چھوڑنا ہوتا تھا اسکول، پھر 1-2 بجے تقریباً چھٹی ہوتی تھی، تو گھر لنچ کیا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم پارک چلے جاتے 5 بجے کی 5:30 بجے. وہاں جا کے پھر ہم بچے کھیلتے تھے آپس میں، سرمد اور داؤد فٹ بال کھیلتے تھے. عرفہ اور میں ہم واک کرتے تھے، اور ہم ایک کارنر سے میں شروع کرتی تھی، دوسرے سے وہ، پھر ہم ہنستے تھے رستے میں جہاں ملتے تھے. تو اس طریقے سے فن میں وہ ٹائم. اور جب اتنا ٹائم، ابھی پھر وہی بات ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھوں تو سمجھ آتی ہے کہ جب آپ گاڑی میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو جو چیزیں عرفہ نے سیکھ لیں مجھے دیکھ کے، وہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا. بچے آبزرو کرتے رہتے ہیں آپ کو، ان کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے، ان کا کیمرہ ہر وقت آن ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو سن بھی رہے ہیں، آپ کو فیل بھی کر رہے ہیں، آپ نوٹس کر رہے ہیں. ہمیں ہی نہیں پتہ ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بچے ہیں. کبھی دیکھیے گا کہ جب ہماری کبھی توجہ پڑے بچوں پہ تو وہ ایک ایسی بات آپ کے سامنے کر دیں گے، وہ آپ کو کاپی کرتے ہیں. ان بچوں کا بھی یہی حال تھا.
اب عرفا کے سامنے اگر رول ماڈل ایز ماں باپ ہم ہی ٹھیک نہ ہوتے تو پھر ہم نے عرفا کو کیا بنانا تھا، یا دوسرے بچوں کو کیا پرورش ان کی کرنی تھی. اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ رول ہے ماں باپ کا، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو ایسا ہی ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہی اچھی بات ہے. آج کل کے تو نئے شادی شدہ بچے یا جن کی شادیاں تھوڑی دیر ہو گئی ہیں، میں دیکھتی ہوں پیشنس ہی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے کسی کی بات سننے کی، یا آگے وہ کیا پتہ نہیں پیرنٹنگ وہ کیسے کریں گے. بروکن فیملی کے بچے، فیوچر ان بچوں کا، ان کی پرسنالٹی میں جو خلا رہ جاتا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا. پھر کمنگ بیک کہ ملک پور کی بات سے پھر دوبارہ جوڑوں گی کہ وہاں پہ ہم ہنستے کھیلتے ہمارے دن گزرے، وہاں سے نکل کے جا کے عرفا کو اسکول چھوڑنا، یہی روٹین دوبارہ شروع ہوگی. اور لرننگ الائنس میں عرفا او لیول کرتی ہے. اس کے بعد عرفا وہ اسکول چھوڑ دیتی ہے. کیوں چھوڑتی ہے اور آگے کیا ہوا، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.